بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں نیاز احمد۔ آج کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم جوہری مذاکرات اس وقت شروع ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی امریکی فوجی موجودگی میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایران کی دفاعی تیاریاں خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا اہم دورہ، مودی اور نیتنیاہو کے درمیان ممکنہ دفاعی اور تجارتی ڈیلز۔ آئیے جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیل۔ ناظرین، آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام پر اہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات عمان کی ثالثی میں غیر مستقیم انداز میں جاری ہیں۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی نمائندے بھی مذاکرات میں شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تیسرا دور ہے اور اسے انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ابھی تک کسی بڑے بریک تھرو یا معاہدے کا اعلان سامنے نہیں آ سکا، تاہم سفارتی حلقے اسے جنگ سے پہلے آخری سنجیدہ کوشش قرار دے رہے ہیں۔ آج کے مذاکرات طے کریں گے کہ آنے والے وقت میں جنگ ہوگی یا پھر امن کی طرف قدم بڑھایا جائے گا۔ اور دوسری خبر کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق امریکہ متعدد فائٹر جیٹس، بحری جہاز اور دفاعی سسٹم جو ہیں وہ خطے میں تعینات کر چکا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بظاہر ایران کو کسی بھی ممکنہ جارحانہ قدم سے روکنا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے اسرائیل اور لبنان سے اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو واپس بلانے کا مشورہ دیا ہے، جو صورتحال کو مزید سنجیدہ کرتا ہے۔ ناظرین، لبنان سے تو سفارتکاروں کو بلانا اور ان کے اہل خانہ کو بلانا سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اسرائیل تو اپنے آپ کو چیمپئن مانتا ہے نا، وہ تو بادشاہ ہے اور امریکہ بہادر بھی اس کی پشت پہ کھڑا ہے۔ پھر اسرائیل سے کیوں لوگ بلا رہے ہیں اپنے نمائندوں کو؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ایران کے پاس تیاری ہے۔ ایران نے بھی سخت رد عمل دیا۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل پروگرام، ڈرونز ٹیکنالوجی اور خطے میں اتحادی گروپس کی موجودگی ایک اہم عنصر سمجھی جا رہی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر براہ راست تصادم ہوا تو یہ محدود کارروائی تک نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارت اور اسرائیل کی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسرائیل کل کے پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا استقبال اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے خود کیا۔ دونوں رہنماؤں میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ نیتنیاہو نے، یاد رکھیں، خود استقبال کیا نریندر مودی کا کہ ایک مسلمانوں کا دشمن دوسرے دشمن کے پاس گیا ہے تو دوسرے نے خود اس کا اٹھ کر استقبال کیا ایئرپورٹ پہ۔ ذرائع کے مطابق بھارت اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون پر بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم، مشترکہ دفاعی پروڈکشن اور جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے خلاف سارا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے مئی 2025 میں جو انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے اور نریندر مودی کو ایک تاریخی سبق سکھایا تھا، اب یہ ایک بگوڑا دوسرے بگوڑے کے پاس گیا ہوا ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم، مشترکہ دفاعی پروڈکشن اور جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بات چیت جاری ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ممکنہ دفاعی معاہدوں کی مالیت اربوں ڈالر تک ہو سکتی ہے، اربوں ڈالر تک۔ اس کے علاوہ آزاد تجارتی معاہدے یعنی FTA پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، جو دونوں ممالک کے معاشی تعلقات کو نئی سطح تک لے جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آج کی اگر مجموعی صورتحال دیکھی جائے تو ایک طرف جنیوا میں سفارتی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب میدان میں فوجی تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو خطہ بڑی جنگ سے بچ سکتا ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں تیزی سے صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جنیوا میں مذاکرات امن کی راہ ہموار کریں گے؟ تو اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کیا امریکہ اور ایران تصادم سے بچ جائیں گے؟ اور کیا بھارت اور اسرائیل دفاعی
اتحادی خطے کی طاقت کو توازن میں بدل دے گا؟ یہ تمام سوالات آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے۔ اجازت دیجیے اگلے بلیٹن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔